امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، آس پاس محبت، قربانی اور رشتوں کے اندر کی جد و جہد کی کہانی ہے جنہیں ہم اکثر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عرشیہ ایک مضبوط ارادے والی نوجوان خاتون اپنے ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب اس کے والد نے انہیں چھوڑ دیا تھا، دیر اثنا ڈاکٹر سہم ایک سرشار پیشہ ور اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ راستے عبور کرتے ہیں۔ اپنی بے لوثی سے جکڑے ہوئے وہ ایک ایسے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں خاندان کے لیے ان کی عقیدت کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کی اپنی خوشیوں کو لائن میں رکھا جاتا ہے۔ کیا عرشیہ اپنے خاندان کو دوبارہ ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 12، ام عائشہ سیزن 2۔ ام عائشہ ایک متقی نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے جس کا غیر متزلزل ایمان ہر فیصلے کو تشکیل دیتا ہے۔ مضبوط اخلاق کے ساتھ پرورش پانے والی وہ اعتماد اور مقصد کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف ازمیر ایک کرشماتی نوجوان ہے جو جدیدیت کو مکمل طور پر اپناتا ہے۔ ام عائشہ کے ان عقائد کے بالکل برعکس کھڑا ہے۔ ان کے راستے اس وقت آپس میں ٹکرا جاتے ہیں جب ازمیر کی ایک غلطی نے ام عائشہ کی پرامن زندگی کو پارا پارا کر دیا، اسے چیلنجز کے ایک ایسے انتھک طوفان میں پھینک دیا جو اس کی لچک اور ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، دل والی گلی میں۔ دل والی گلی میں ایک رومانٹک کامیڈی پاکستانی ڈرامہ ہے جسے ظفر معراج نے لکھا ہے۔ کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، صبا فیصل، ثاقب سمیر، عظمیٰ حسن، منزہ عارف، ارحم، ماہم، عابد علی، عدنان علی، جنت الفردوس اور گل مہر بانو شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، مائی ڈیئر سنڈریلا۔ مائی ڈیئر سنڈریلا ایک رومانٹک کامیڈی پاکستانی ڈرامہ ہے جسے حسن امام نے لکھا ہے۔ محسن طلعت نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں خاقان شاہ نواز، زارا پیرزادہ، زرار خان، جگن کاظم، تارا محمود، سیمی پاشا، عدنان شاہ ٹیپو، حیا خان، حرمین، عدنان صمد خان، ہبا خان اور راشدہ تبسم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، عشق دی چاشنی۔ عشق دی چاشنی خوشحال خان اور سحر خان کی دل دہلا دینے والی کہانی سناتا ہے جن کی زندگیاں محبت کے نرم ذائقوں کے میٹھے گلے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے جیسے ان کا سفر سامنے آتا ہے وہ دریافت کرتے ہیں کہ محبت کی مٹھاس تمام رکاوٹوں کو عبور کرتی ہے جو ان کے دلوں میں خوشی اور تکمیل لاتی ہے۔ ان کے ساتھ ایک خوشگوار مہم جوئی میں شامل ہوں جہاں ہر لمحہ خاص بے لگام پیار کے جوہر سے متاثر ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، دنیا پور۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ دنیا پور ایک ایسی دنیا کو دکھاتا ہے جہاں طاقت کی تلاش لوگوں کی زندگیوں سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا پور نام ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں لوگوں کی فلاح و بہبود پر کنٹرول اور اختیار کی قدر کی جاتی ہے، جس سے سخت فیصلے اور اقدامات ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، سمیع خان، منظر صہبائی، علی رضا، خوشحال خان اور رمشا خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے۔ شاہد شفاعت نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔
ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، اے عشق جنون۔ اے عشق جنون ایک زندگی کو بدل دینے والے واقعات کے گرد مرکوز ہے جو ایک قریبی خاندان کی خوشی اور سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کہانی محبت، دھوکہ دہی اور خاندان کے ہر فرد کی تقدیر کو بدلنے والے ایک زبردست فیصلے کے نتائج کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے۔ اشنا شاہ بطور ایمن ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک محنتی نوجوان خاتون ہے۔ ایک معمولی محلے میں رہنے والی وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک یتیم خانے میں پڑھاتی ہے۔ شہریار منور بطور راحم نواز ایک غیر ملکی تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو اپنے والد کے ہوٹل کے کاروبار کو لگن سے چلا رہا ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کے باوجود راحم اپنے ابتدائی بچپن میں اس کی ماں کے اسے چھوڑنے کے صدمے سے پریشان ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، ستاروں سے آگے۔ ستاروں سے آگے ڈرامے کو وجاہت رؤف نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ آمنہ مفتی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ ستاروں سے آگے آئمہ کے سفر کی پیروی کرتا ہے جو ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا عالمی اسکواش چیمپئن بننے کا خواب ہے، جسے اس کی پرعزم والدہ رابعہ نے سپورٹ کیا ہے۔ اپنے کوچ طہماسب خان کی جانب سے ابتدائی طور پر مسترد کیے جانے کے باوجود آئمہ کی ثابت قدمی بالآخر کلب کو ایک سکینڈل سے ہلا کر رکھ دینے کے بعد اس کی سرپرستی میں جگہ بناتی ہے۔ یہ ڈرامہ نظم و ضبط، احترام اور لچک کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے، جیسا کہ آئمہ سخت تربیت کرتی ہے جو اسے اپنی حدود تک لے جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے، جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے۔ اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا، ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے، پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالاتر رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی قناعت کی قیمت پر بھی۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، تن من نیلو نیل۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی طرف سے پیش کی گئی یہ سیریز تن من نیلو نیل سماجی عدم برداشت اور ہجوم کی ذہنیت کے بے لگام انتشار کی تاریک کھائی کو تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس سنگین حقیقت کو کھولتا ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ انتہا پسندی اور اجتماعی ہسٹیریا قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جو اکثر اس کے بہت ہی بھڑکانے والوں کو بدل دیتا ہے۔ کہانی میں محبت کی دو پٹریوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹل دور میں کھل رہا ہے اور دوسرا پرانی یادوں اور پروویڈنس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، نادیہ افغن، نعمان مسعود، عثمان جاوید اور حسیب خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، ہم دونوں۔ ہم دونوں معاشرتی طبقاتی امتیازات کو پامال کرنے والے دو نوجوان محبت کرنے والوں کی کہانی ہے۔ ان کی سماجی حیثیت میں واضح فرق کے باوجود وہ ایک گہرے ناقابل تردید تعلق کے پابند ہیں، جیسا کہ وہ اپنی محبت کو ایک ساتھ باندھتے ہیں۔ قسمت نے اسے کھولنے کی دھمکی دی ہے۔ کیا ان کی محبت سب کو فتح کر سکتی ہے؟
کیا یہ طبقے اور حیثیت پر فتح پائے گی؟ اس ڈرامے کو بی گل نے لکھا ہے، سید عابس رضا نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مہروز کریم نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں آذان سمیع خان، کنزہ ہاشمی، زاویار نعمان اجاز اور بابر علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، غیر۔ غیر ہمیں ایک مختلف سفر پر لے جاتا ہے۔ کہانی حال سے شروع ہوتی ہے لیکن آج کی ٹائم لائن میں ہونے والے مزید واقعات کے ساتھ ہمیں ماضی کی طرف لے جاتی ہے۔ وفا اپنی ماں حوا اور سوتیلے والد جلیل کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی بھی ہے۔ اس کے چھوٹے 2 سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی ماں کی پہلی شادی سے پیدا ہوئی تھی، اب تک ایک خوش کن محبت کرنے والا خاندان ہے، سوائے پھوپھو کے جو کہ گھر کی خوشیوں میں منفی عنصر ہے۔ وفا اپنے والد عثمان کے خاندان سے کبھی نہیں ملی۔ عثمان اب بچوں کے ساتھ شادی شدہ ہے اور ایک مشترکہ خاندان کا حصہ ہے جس کی اپنی پچھلی کہانی ہے۔ ایک اجنبی بہن جو اگلے دروازے پر رہتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، دل نادان۔ نایاب ایک سادہ سی لڑکی ہے جو اپنے والدین کو کھونے کے بعد اپنی دادی اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بھابھی اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتی ہے، اس پر گھر کے تمام کاموں کا بوجھ ڈالتی ہے اور اس کی ذاتی ترقی کو روکتی ہے۔ زاویار ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک کامیاب آدمی۔ نایاب کے ساتھ اس کی دادی نے اس کی سادہ لوہی اور سادگی کی وجہ سے جوڑی بنائی ہے۔ اپنے خاندان کے خلاف بغاوت کرنے اور اپنی کزن تانیہ کو نایاب سے شادی کرنے سے انکار کرنے کے بعد زاویار جلد ہی اس کی تعلیم اور گرومنگ کی کمی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ زاویار کے انکار سے دکھی تانیہ نایاب اور زاویار کے درمیان درار کو بڑھاتی ہے جس سے ان کی شادی میں تناؤ اور تنازعہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔